فرشتے تھے سبوں نے آپ کے اوپر ایمان قبول لایا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ کیسے؟ تمام فرشتوں نے، جو فرشتہ جہاں تھا سبوں نے ایک زبان کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی ہے ایمان لانے کا۔ گویا کہ تمام فرشتوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اوپر، آپ کی شریعت کے اوپر ایمان لا کر کے اپنے آپ کو فخر کا احساس دلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہو کر کے واپس آ گئے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز عطا کی، 50 وقت کی نماز عطا کی۔ اب جب واپس آ رہے ہیں تو تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی، جانے کے وقت بھی، آنے کے وقت بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام مل گئے، انہوں نے کہا اللہ نے کیا دیا دکھا دیجئے، بیگ میں کیا ہے، کیا گفٹ ملا ذرا بتا دیجئے، دکھا دیجئے، ہم بھی تو دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ نماز 50 نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ واپس جائیے، اللہ سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی گئے، کم کروائے، کم ہوا، گر گئے، موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ پھر موسیٰ نے ان کو واپس بھیجا کہ جائیے اور کم کروائیے، میں دنیا میں رہ کر کے آیا ہوں دیکھ کر کے۔ پھر جا کر کے کم کروائے، یہاں تک کہ 5 پہ آیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اور جائیے تھوڑا کم کروا لیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا 5 ہے لیکن بدلہ وہی 50 کا۔ 50 نماز ادا کرتے دن رات میں جتنا ثواب ملتا، 100 روپیہ ملتا اجرت، 5 میں بھی اتنا ہی ملے گا۔ عدد میں کم کر دیا گیا لیکن اس کے بھیلو میں کمی نہیں آئی، بھیلو وہی رہا 50 ہی کا۔ اللہ کے نبی آئے دنیا کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے معراج کا سفر جانے اور آنے کا ایسا ہوا کہ جب میں ام ہانی کے گھر آیا، جاتے وقت میں نے کیوار کھولا تھا، کیوار بند کیا، اس کی جو کنڈی تھی ہل رہی تھی، جب میں آیا تو ہل ہی رہی تھی۔ اب صبح میں لوگوں کو معلوم ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک گئے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے۔ اب لوگ مذاق اڑانے لگے، کوئی ابو بکر صدیق کو آ کر کے چلانے لگا، دیکھو تمہارے صاحب تو ایسے کرتے ہیں لوگ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے ہی بغیر ہی کہا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں کہ میں معراج میں گیا اور اتنے ہی دیر لگی، اتنا ہی وقت لگا کہ میں گیا اور آیا، لیکن یہ جو زنجیر تھی، دیوار کی گھنڈی تھی جو ہل رہی تھی جانے کے وقت، وہ ہلتی ہی تھی، تو میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا اور ان کو صدیق لوگ کہنے لگے۔ اب جیب میں گوئی ہونے لگے، لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ اب کچھ لوگ آئے امتحان لینے کو، وہ لوگ آئے امتحان لینے کو جو 1000 بار امتحان لے چکے تھے۔ کہا دیا کہ چاند کو آپ 2 ٹکڑا کر دیجئے، میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا، لیکن قسمت اپنی ہوتی ہے، نصیب اپنا اپنا۔ کسی شاعر نے کہا ہے محرومان قسمت را چه سود از رهبر کامل، محرومان قسمت را چه سود از رهبر کامل، خضر از آب حیوان تشنه آرد سکندر را۔
آب حیات پینے کے لیے سکندر گیا اور رہنما حضرت خضر تھے. آب حیات میرا بھی سکندر نہیں پیا گندگی گندا دیکھ کر کے, اور خضر علیہ السلام پی گئے. آب حیات خضر علیہ السلام کے نصیب میں تھا. شاعر نے کہا کہ رہبر کامل سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے محرومان قسمت کے لیے جس کے نصیب میں نہ ہو. کہا دیا چاند کو ٹکڑا کر دیا, اللہ کے نبی نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا, لیکن کہا دیا کہ چاند کے اوپر بھی یہ جادو کر دیے, یہ کوئی بات نہیں ہے. کسی نے کہا کنکر میں ہاتھ میں کنکری لیے ہوا بتا دیجئے میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بتاؤں یہ بہتر ہے یا جو تمہاری مٹھی میں وہ خود بتا دے کہ میں کیا ہوں وہ بہتر ہے. کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ جو چیز ہے مٹھی میں وہی مجھے بتا دے کہ آپ کیا ہیں. کہا کان میں سکاؤ, کان میں لگایا, مٹھی میں جو چیز تھی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنی کنکری کو ابو لہب رکھے ہوا سب کلمہ پڑھ رہا ہے, لیکن کہا نہ مانے. وہی لوگ دوڑے ہوئے آئے تھے نہ ماننے والے شیطانی دماغ کے لوگ. ٹھیک ہے آپ بتا دیجئے میرا قافلہ جو گیا ہوا ہے تجارت کے سفر پہ وہ قافلہ ہے کہاں. اللہ کے نبی نے سب کچھ بتا دیا, تمہارا قافلہ اپنا جگہ ہے, ایک اس میں سے اونٹ غائب ہے, اس کو لوگ تلاش کر رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے قافلہ آئے گا پوچھیں گے اس کے بعد ایمان لے آئیں گے. قافلہ آیا, سبوں نے پوچھا کہاں فلاں جگہ ہم لوگ تھے, ہمارا اونٹ ایک غائب ہو گیا تھا, ہم لوگ تلاش رہے تھے جھاڑی میں. سب کچھ دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد نصیب میں ایمان نہیں تھا یا وہ خوش نصیب نہیں تھے بد نصیب تھے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے, دنیا میں بھی بد نصیب رہے اور آخرت میں تو بد نصیبی کی سزا پائیں گے. ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر معجزات آج بھی دنیا کے اندر روز روشن کی طرح ہے. معراج کا معجزہ ہو یا قرآن کا معجزہ ہو, چاند کو دو ٹکڑا کرنے کا معجزہ ہو یا سورج کو روک دینے کا معجزہ ہو, غرض کے جتنے معجزات ہیں دنیا کے سامنے اس وقت سے آج تک روز روشن کی طرح بالکل روشن ہے. خوش نصیب فائدہ اٹھائے, بد نصیب دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. یہ معراج کا سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیٹ کیا گیا تھا, اشارہ دیا گیا تھا کہ اب ابتلا کا وقت گیا, اب اللہ آپ کو یہاں سے اور آپ کے ماننے والے کو یہاں سے ہمیشہ ترقی عطا کرے گا. اور ٹھیک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کرتے ہیں مدینہ کا, سن 1390 میں جاتے ہیں اور یہ واقعہ رجب سن 10 نبوی کا ہے معراج کا, اور مدینہ میں ہجرت کے بعد اللہ نے مسلمان اور ایمان والوں کو عروج عطا کیا. یہی ہے عروج معراج سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.